اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لا غنى کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ۔ عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ دروس نہج البلاغہ میں ولایت 14 چینل آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ وہ مومنین جو اس دور وبا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خداوند عالم ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت کرے اور ان کے اعزا و اقربا کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ بالخصوص ابھی حال ہی میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے عالم جلیل عالی جناب مولانا سید علی عابد صاحب قبلہ قراروی الہ آبادی جو لندن میں مقیم تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ خداوند عالم ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت کرے۔ ابھی حال ہی میں عالی جناب مولانا صابر حسین صاحب نقوی جو کھجواں ضلع سیوان بہار کے رہنے والے تھے، جن کا مہوا میں انتقال ہو گیا، خداوند عالم ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو اعزا و اقربا کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، آج ہم مولا کائنات کا جو قول پیش کر رہے ہیں، اس میں ایک قول میں مولا کائنات نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگرچہ تحف العقول میں یہ چاروں باتیں الگ الگ طور پہ نقل ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر قول امیر المومنین علیہ السلام میں یہ چاروں باتیں ایک جگہ ملتی ہیں۔ ارشاد فرمایا لا غنى کالعقل، عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے، ولا فقر کالجہل، اور جہل جیسی کوئی فقیری نہیں ہے، ولا میراث کالادب، اور ادب سے بڑی کوئی میراث نہیں ہے، ولا ظہیر کالمشاورہ، اور مشورے جیسی پشت پناہ کوئی شے نہیں ہے، مشورے جیسی استحکام بخشنے والی، تمہیں مضبوطی فراہم کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے ہم اس کی مختصر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا لا غنى کالعقل، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ یہی وہ دولت ہے کہ جس سے انسان اور حیوان کا فرق پتہ چلتا ہے۔ یہی وہ دولت ہے کہ جس سے ہوش مند اور بے ہوش کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وہ دولت ہے کہ جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، جو انسان کو ترقی عنایت کرتی ہے۔ یہی وہ دولت ہے کہ جو انسان کو عبادت پروردگار کی منزل پہ فائز کرتی ہے۔ یہی وہ دولت ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتی ہے۔ ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان۔ عقل جو ہے، ہر اپنی ذہانت بروئے کار لانے کا نام عقل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ شیطنت میں اپنا دماغ لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈاکہ ڈالنے میں، چوری کرنے میں، طرح طرح کی پلاننگ بنانے میں، ٹھگی میں اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا وہ بھی عقل ہے؟ وہ عقل نہیں ہے، وہ مکاری ہے، وہ شیطنت ہے، وہ ابلیسیت ہے۔ عقل وہ ہے کہ جس سے اطاعت پروردگار کا راستہ اختیار کیا جائے۔ عقل وہ ہے کہ جس سے خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ عقل وہ ہے کہ جس سے معصیت پروردگار اور غضب پروردگار سے بچا جائے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ ورنہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی ٹھگی میں، چیٹنگ میں اور لوگوں کو تباہ و برباد کرنے میں بسر کر دی، ان کے اندر مکاری ہے، ان کے اندر دھوکہ ہے، ان کے اندر شیطنت ہے، اسے عقل نہیں کہتے ہیں۔ عقل کی اتنی اہمیت ہے عزیزان محترم اسلام میں کہ قرآن مجید میں 850 مقامات سے زیادہ جگہوں پر عقل، علم اور تفکر کو بیان کیا گیا ہے۔ عقل اور تفکر، تدبیر، فکر و معرفت، ان جیسی چیزوں کو 850 مقامات سے زائد جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 200 جگہ نہیں، 850 مقامات سے زیادہ جگہوں پر خداوند عالم نے عقل کا تقاضا کر کے، عقل کی اہمیت بیان کر کے، عقل کی عظمت بیان کر کے، عقل کی دعوت دے کر کے، لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑ کر کے
کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم عقل و تفکر سے کیوں کام نہیں کرتے، تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ خداوند عالم نے عقل کی اہمیت واضح کر دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اصول کافی میں تو اس کی پہلی جلد میں کتاب عقل و جہل میں مرحوم شیخ کلینی نے عقل کے سلسلے میں بہت ساری فضیلت کی حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک مقام پر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند کا سو جانا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی جاہل عبادت کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو عقل مند سو کر کے حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جاہل ہے، عبادت کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہا ہے، عبادت کے شرائط کو نہیں سمجھ رہا ہے، تو ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے، ولا فقر کالجہل، اور جہل سے بڑی کوئی محرومی اور کوئی نادانی نہیں ہے۔ جاہل، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سا صحیح راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ بڑھایا جائے گا، کبھی چیز کو بالکل گھٹا دے گا۔ تو جہالت بہت بڑی غربت ہے، دین سے بھی غربت ہے، دنیا سے بھی غربت ہے۔ دنیاوی معاملے میں بھی وہ کہاں اپنا نقصان کر لے گا، کہاں اپنا کون سا خسارہ کر لے گا، یہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ زندگی میں ہر وقت وہ عجیب سی کشمکش میں گرفتار رہتا ہے، پریشانی میں گرفتار رہتا ہے، اسے آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ جہالت یہ ایک زنجیر ہے جو انسان کے پیروں میں پڑی رہتی ہے، اس زنجیر کو کاٹنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور انسان عقل سے کام لے۔ ولا میراث کالادب، اور ادب سے بڑی کوئی میراث نہیں ہے، ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہے۔ جان محترم، میراث میں اولاد بہت کچھ پاتی ہے، گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، سواریاں ہیں، انگوٹھی ہے، تلوار ہے، لباس ہے، طرح طرح کی چیزیں پاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ دنیا کو جو چیز اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اچھی لگتی ہے وہ ہے ادب۔ لاکھ مکان پا لیا، باپ کا مکان پا لیا، والدین کا مکان پا لیا، ان کی جائیداد پا لیا، لیکن ادب نام کی چیز نہیں ہے، تو کوئی آدمی ایسی اولاد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ ہاں، جو اولاد با ادب ہوتی ہے دنیا اس کی بھی تعریف کرتی ہے، نیک کلمات سے یاد کرتی ہے، اور اس کے والدین کو بھی نیک الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے جو لوگ فکر مند ہیں کہ کتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا چھوڑیں، گھر کا انتظام کریں، گاڑی کا انتظام کریں، دکان کا انتظام کریں، اس کے لیے مارکیٹ بنا دیں، انہیں ادب کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ادب نہیں ہے تو سب کچھ ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، کنگال ہو جائے گا، لیکن اگر ادب ہے، شرافت ہے، تو وہ ساری چیزوں کو سنبھال کر کے رکھے گا اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی روح کو خوش رکھے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے لیے پونجی کا انتظام کیا، دولت کا انتظام کیا، بینک بیلنس کا انتظام کیا، لیکن ادب کی طرف اگر آپ متوجہ نہیں، تو مرنے کے بعد وہ آپ کی روح کو اذیت دے گا، آپ کو ستائے گا، آپ کو پریشان کرے گا، آپ کی روح ہمیشہ پریشان ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد بے ادب ہے۔ اس لیے ادب سے بڑی کوئی میراث نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑیے یا نہ چھوڑیے، ادب ضرور چھوڑیے، علم ضرور چھوڑیے، شرافت ضرور چھوڑیے، اسے با علم بنائیے، با ادب بنائیے، با کردار بنائیے۔ ولا ظہیر کالمشاورہ، اور مشورے سے بڑی کوئی چیز پشت پناہ نہیں ہے، آپ کی مددگار نہیں ہے۔ مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم نے عقلوں کو لوگوں میں بانٹ دیا ہے، ساری عقل آپ کو نہیں عطا کر دی ہے، عقلوں کو بانٹ دیا ہے۔ تو اب جو وہ بٹی ہوئی عقلیں ہیں ان کو اگر حاصل کرنا ہے تو لوگوں سے مشورہ لینا پڑے گا۔ ہاں، اگر اس میں آپ کو قول معصوم مل جاتا ہے، قول خدا مل جاتا ہے، تو پھر اب لوگ چاہے اس کے خلاف بھی آپ کو مشورہ دیں، اس پر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حکم جو قول خدا سے، قول رسول سے، قول معصومین سے ٹکرائے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو زندگی میں کوئی کام درپیش ہے، آپ کی کوئی پالیسی ہے، آپ کی کوئی حکمت ہے، آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے، آپ کا کوئی مشن ہے، تو لوگوں سے مشورہ لیجئے، اس لیے کہ لوگوں میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہوں کہ متعدد آپ کو حدیثیں سنائیں اور تمام حدیثوں کا آپ نتیجہ نکال کر کے کوئی ایک راستہ اپنے لیے طے کریں۔ عزیزان محترم، مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں ابھی ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کے حالات ہوئے یا آج کے جو حالات ہیں، تو وزیر اعظم ہوں یا کسی اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ ہوں، وہ مشورے کیا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے خود بہت سارے وزرائے اعلیٰ سے مشورہ کیا، یا جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ الگ الگ شہروں کے ڈی ایم سے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد، طرح طرح کی عقلوں سے جب مشورہ ملتے ہیں، طرح طرح کی رائے ملتی ہے، تو پھر انسان ایک بہترین نتیجہ نکالتا ہے اور ایک بہترین راستہ نکالتا ہے۔
ایک عربی کا یہ قول ہے کہ میں کبھی مغموم نہیں ہو سکتا، اگر میں مغموم ہوں گا تو پورے اپنے محلے کے ساتھ، اپنے خطے کے ساتھ، علاقے کے ساتھ میں مغموم ہوں گا، اس لیے کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اپنے علاقے کے لوگوں سے مشورہ کر کے کرتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر اس مشورے کے باوجود ہم ناکام ہوئے تو ہمارا دکھ بڑھ گیا، ہماری ناکامی بڑھ گئی، اکیلے ہمارے اوپر لوڈ نہیں پڑا۔ تو عزیزان محترم، مشورے سے بڑھ کر کے کوئی پشت پناہ نہیں ہے، مشورے سے بڑھ کر کے کوئی آپ کی طاقت نہیں ہے۔ مشورہ فکر دیتا ہے، ادراک کے دریچوں کو کھولتا ہے، اس لیے کہ عقلوں سے ہی عقلوں کو مدد ملتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔